اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سال کے کن دنوں میں روزہ رکھنا اور کون کون سے روزے مستحب ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اگرچہ سال کے ہر دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، آپ قربتاً اللہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلا مستحب روزہ ہے ہر مہینے کے پہلی اور آخری جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی ہر مہینے کے پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی طرح ہر مہینے کی 10 تاریخ کے بعد پہلے بدھ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بدھ کے دن روزہ نہیں رکھ سکا اس کی قضا کرے، یعنی جمعرات کے دن، جمعے کے دن بعد میں قضا کر سکتے ہیں تو قضا کرے، اور قضا بھی نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں کہ ایک مد طعام فقیر کو دے دے، یعنی یہ مستحب ہے۔ مستحب ہونے کے باوجود اس قدر تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 2 ہے مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے ہر مہینے کی۔ نمبر 3 ہے تمام ماہ رجب اور ماہ شعبان۔ اب مومنین میں سے اکثر نے ان 2 مہینوں میں روزہ رکھا ہوگا کہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر پورے مہینے روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ماہ رجب میں 1 روزہ رکھے اور ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھے۔ نمبر 4 ہے عید نوروز کے دن روزہ رکھنا۔ یہ عید نوروز اگرچہ ہمارے ملک میں زیادہ مشہور نہیں ہے، یہ ایران میں بہت زیادہ مشہور ہے، کیونکہ یہاں پر شمسی سال کے پہلی تاریخ بھی ہے اور بہار کے بھی شروعات ہے۔ اس مناسبت سے ایران میں یہاں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس دن عید نوروز کے دن دعا بھی نقل ہوئی ہے، چند دعا بھی نقل ہوئی ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کسی عزیز نے کمنٹس میں سوال کیا تھا کہ ماہ شوال میں روزہ رکھنے کے کیا حکم ہے، آیا ماہ شوال میں چند مخصوص روزے ہیں، کیا ہے، سوال کیا تھا۔ ان کا جواب بھی ہے، فرماتے ہیں کہ شوال کی 4 تاریخ سے 9 تاریخ تک کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی ماہ شوال کے اس تاریخ میں، یعنی 4 سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ہمارے فقہاء کرام نے بھی فرمایا ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 6 ہے ذی القعدہ کی 25 اور 29 تاریخ کا روزہ، اس دن بھی ان 2 دنوں میں بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 7 ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر روز عرفہ تک، اس دن تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 8 ہے عید سعید غدیر کے دن روزہ رکھنا۔ عید سعید غدیر یعنی وہ عید ہے جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے غدیر خم میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور یہ دن ہمارے لیے بہت سعید اور عید کے دن ہے، یعنی 18 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن میں روزہ رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور عید مباہلہ کے دن یعنی 24 ذی الحجہ کا روزہ، اس دن روزہ رہنا بھی مستحب ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن اسلام کو عیسائیت پر فتح نصیب ہوا ہے، اس دن روزہ رہنا مستحب ہے۔ نمبر 9 ہے محرم الحرام کی پہلی، تیسری اور 7ویں دن کا روزہ، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 10 ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا، یعنی 17 ربیع الاول، اس دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 11 ہے جمادی الاولیٰ کی 15 تاریخ کا روزہ، اور آخری اور نمبر 12 ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مبعث کے دن، یعنی جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعث ہوئے اس دن روزہ رکھنا، یعنی 27 رجب کے دن ہے، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔